نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کمال توجہ کے ساتھ محبتانہ انداز میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کچھ اعلانات سماعت فرما لیں۔ آنے والے 24 تاریخ کو بروز اتوار بعد نماز مغرب بمقام مدرسہ شہید اعظم 90 فٹ روڈ گونڈی ممبئی میں ایک عظیم الشان پروگرام بنام عظمت اہل بیت و اصلاح معاشرہ کانفرنس منعقد ہو رہا ہے، جس میں خصوصی خطاب حضرت علامہ و مولانا سید الشاہ امین القادری صاحب قبلہ مدد ظلہ النورانی مالیگاؤں، ان کا خصوصی خطاب ہوگا۔ آپ تمامی حضرات کے پاس اگر وقت ہو تو آپ تمامی حضرات اس جلسے میں شرکت فرمائیں۔ آنے والے 24 تاریخ بروز اتوار 90 فٹ روڈ شہید اعظم مسجد گونڈی میں۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ آنے والے 29، 30 اور 1 دسمبر یہ 3 روزہ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کی اس کے زیر اہتمام جو آزاد میدان میں اجتماع ہوتا ہے سالانہ، تو آنے والے 29، 30 اور 1 دسمبر کو یہ 3 روزہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے، جس میں 29 تاریخ بروز جمعہ بعد نماز جمعہ یہ خواتین اسلام کے لیے ہوتا ہے، اور پھر سنیچر اور اتوار یعنی 30 اور 1 دسمبر یہ مرد حضرات کے لیے ہوتا ہے۔ تو آپ تمامی حضرات اپنے گھروں میں بھی بتا دیں، اور اگر آپ حضرات کے پاس وقت ہو تو آپ تمامی حضرات بھی اس میں شرکت فرمائیں۔ اور ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجئے، پھر بات شروع کی جائے۔ صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اچھا ایک بات اور عرض کر دوں میں کہ میں گاؤں جانے سے پہلے میں نے بچوں سے پتہ کرایا کہ بھئی درود پاک کتنا پڑھے گئے ہیں آپ کے حجرہ صلاۃ میں، اب تک کی تعداد کتنی ہے درود پاک پڑھنے کی۔ تو اس وقت جو ہے 3 کروڑ اور 7 لاکھ اور 91 ہزار درود پاک آپ کے یہاں پڑھے جا چکے ہیں الحمدللہ۔ 3 کروڑ 7 لاکھ 91 ہزار یہ درود پاک اس حجرہ صلاۃ میں پڑھے جا چکے ہیں۔ میں پھر آپ کی توجہ اس طرف دلاتا ہوں کہ جس جگہ اتنی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کیسی ہوگی وہاں پہ۔ تو اس لیے آپ تمامی حضرات کے پاس جب بھی وقت نکلے، جب بھی وقت ملے، اور وقت نکال کر کے سارے کاموں کے لیے وقت ہے، سرکار پہ درود پڑھنے کے لیے نہیں، اپنا ایمان چیک کریں آپ، تو آپ ضرور حجرہ صلاۃ میں آئیں، بیٹھیں، درود پاک پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر شب جمعہ اور جمعہ کے روز، آج جمعہ کا دن ہے تو فرماتے ہیں جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن 100 بار درود شریف پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ اب یہ ان کی بات سنا رہا ہوں نا کہ جنہوں نے کہہ دیا وہ حق ہے، اب آپ نہ کرو تو خطا آپ کی ہے کہ جو جمعہ کے دن 100 مرتبہ درود شریف، یہ کم سے کم ہے، پڑھیں تو پھر آپ 1000 کر دیں، 500 کر دیں، یہ تو کم سے کم ہے۔ جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اس کی 100 حاجتیں، یہ گارنٹی کس نے دیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر ایک جگہ فرماتے ہیں
کہ جو شخص صبح کے وقت اور شام کے وقت کم سے کم مجھ پہ درود پاک پڑھے 10 مرتبہ. ایک تو یہ ہے کہ بھئی 50 پڑھ لے 100 پڑھ لے تو بڑی بات ہو گئی مگر کم سے کم اگر کوئی صبح اٹھا ہے 10 مرتبہ درود پڑھ دیا، شام میں 10 مرتبہ درود پڑھ دیا، تو سرکار سلام فرماتے ہیں کہ اسے قیامت کے روز میری شفاعت نصیب ہوگی. اتنا سستا سودا ہے، آپ بڑے ہلکے میں لیتے ہو، آپ اتنا سستا سودا ہے. پھر آگے سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی شریف کی سنیں، سرکار علیہ السلام نے فرمایا جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں. یہ میں ان کی باتیں سنا رہا ہوں جو ہمیشہ سچ بولیں. یعنی کوئی غیر مسلم آپ سے سوال کرے نا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک صفت آپ بتائیں، ایک ہی بات بتائیں کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے اور کیسے تھے، ایک بات کوئی بتا دے تو جانتے ہیں کیا بولنا ہے آپ کو؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو سچے ہیں، بس وہ اتنے سچے ہیں کہ ان کو سب نے مانا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں. میں آپ کو بتاؤں یہ درود پاک کا جو یہاں پہ سلسلہ شروع ہوا ہے تو یہ یہاں سے لے کے بنارس تک شروع ہو چکا ہے اللہ کی توفیق سے. یہاں کے بہت سارے لوگ ہمارے محبین ہیں، وہ بنارس میں رہتے ہیں، پوری ٹیم ہے، شہدائے مصطفیٰ کمیٹی ہے، وہ لوگ اپنے گاؤں میں بھی شروع کر چکے ہیں الحمدللہ. تو سرکار فرماتے ہیں جب تم ایسے ہو جاؤ تمہارے غم بڑھ جائیں اور پھر تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو. اب کتنا کھل کے سرکار نے بات بتائی ہے کہ جب تم ایسے ہو جاؤ تمہارے غم بہت بڑھ جائیں، روزی کی تنگی آ جائے، بچوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے، اولادیں نافرمان ہو گئی ہیں، گھریلو مسائل خراب ہو گئے ہیں، آپ مریض ہو گئے ہو، شادی بیاہ کرنا ہے انتظام نہیں ہے، کسی طرح کا بھی کوئی غم ہے آپ کو، تو سرکار فرماتے ہیں جب تمہیں ایسے غم ہو جائیں اور تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو، یہ چاہو کہ یار میری بچی کی شادی ہو جائے، روزی پانی میرا چلنے لگ جائے، میرا جاب لگ جاوے، میری گھر کی پریشانیاں دور ہو جائیں، میں بیمار ہوں مجھے شفا مل جائے، تو سرکار فرماتے ہیں اگر ان غموں سے تم چاہتے ہو کہ دور ہو جاؤ، تو صحابہ نے کہا سرکار ہاں ہم چاہتے ہیں کہ غم دور ہو جائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر طریقہ یہ ہے کہ مجھ پر درود پاک پڑھا کرو. اتنا کھل کے سرکار علیہ السلام نے سمجھا دیا ہے کہ جو تمہیں غم ہے درود پڑھو، جس طرح کی پریشانی ہے ڈپریشن میں ہو درود پڑھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب دور ہو جائے گا. اور پھر آگے فرماتے ہیں صرف یہی نہیں، فرماتے ہیں مجھ پر درود پڑھو، یہ تمہارے غموں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ اب ایک کام نہیں کرے گا درود کہ بہت غم زدہ تھے اور درود پڑھے اور غم صرف ختم ہو گیا. غم تو ختم ہو جائے گا کیونکہ سرکار علیہ السلام نے گارنٹی دی ہے کہ تمہارے غم دور ہو جائیں گے. تو صرف غم ختم نہیں ہوں گے، سرکار فرماتے ہیں تمہارے غموں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا. دو کام کرتا ہے، غم بھی ختم ہوگا گناہ بھی ختم ہوگا، گناہ بھی ختم ہو جائیں گے. اب درود پاک پڑھنے میں کتنا وقت جاتا ہے؟ یہ تو ہے نہیں کہ آپ مسجد میں ہی درود پڑھیں، چلتے چلتے درود پاک پڑھیں، گھر میں لیٹے لیٹے درود پاک پڑھیں، گاڑی چلا رہے ہو درود پاک پڑھیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں پڑھتا ہوں اللہ کی توفیق سے، اس لیے ممبر پہ کھڑے ہو کے کبھی زندگی میں ایسی بات نہیں کرتا جو میں عمل نہیں کرتا ہوں. اگر تہجد میں پڑھتا ہوں تب کہتا ہوں تہجد پڑھیں آپ، تو اس طرح کرتے رہیں آپ. پھر اور آگے دیکھیں، میں چونکہ آپ آج کا جو ماحول ہے بڑا ڈپریشن والا ہے، اب اس کا علاج چونکہ جو سرکار نے بتایا ہے، آپ کیا ہوتے ہیں بابا لوگ کے پاس جاتے ہو، بابا صاحب یہ کر دیجئے، بابا صاحب وہ کر دیجئے، نتیجہ ہوتا ہے جو جیب میں رہتا ہے وہ بھی لے لیتے ہیں. غم گئے تھے کم کرنے، انہوں نے بڑھا کے بھیج دیا کہ کم سے کم رہتا تو کچھ کھا پی لیتے، تو انہوں نے وہ بھی نکلوا دیا. علامہ اقبال نے بیٹھے تھے نا ایک صاحب کے پاس، تو وہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا حضور بہت پریشان ہوں، روزی روٹی بڑی تنگ ہے، حضور بہت روزی روٹی تنگ ہے. تو انہوں نے کچھ دعا ہوا کیا، حضرت نے جب جانے لگا تو کچھ نذرانہ دیا، کچھ پیسہ نذرانہ دیا، تو علامہ اقبال مسکرائے. تو حضرت نے کہا کہ بھئی کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو کہنے لگے وہ آیا تھا کہ روزی روٹی تنگ ہے اور اتنا ہی میرے پاس ہے حضور جو جیب میں ہے. تو آیا تھا
غم کم کرنے بڑھا کے چلا گیا، کم سے کم جو جیب میں تھا جاتا شام میں کچھ کھا لیتا وہ بھی آپ کو ہی دے دیا ہے، تو وہ آیا تھا غم کم کرنے کے لیے تو بڑھا کے چلا گیا اپنا۔ یہ حالات ہیں، آپ کیا کرتے ہو ان چیزوں پر اتنا زیادہ، بے شک دعا میں اثر ہوتی ہے۔ آپ گھر میں قرآن نہیں پڑھتے ہو، باباؤں کا چکر کاٹتے ہو۔ قرآن شریف اللہ نے قرآن میں فرمایا ما ہوا شفاؤں، قرآن یہ شفا ہے۔ اب آپ نہیں پڑھتے ہو، ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے بھاڑے کی قرآن خوانی بھی چل رہی ہے، آپ مسلمان ہیں اور کہتے ہیں یار مجھے قرآن نہیں پڑھنا آتا ہے۔ اب کبھی دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، کیا مسلمان ہے آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ کوئی مر گیا ہے، آپ کا بیٹا مر جائے، آپ کے والد صاحب انتقال کر جائیں، آپ کو نماز جنازہ کی دعا نہیں یاد ہے؟ کمی آپ کی طرف سے ہے یا مسجد کی طرف سے ہے کہ کوئی ایسا انتظام ہے یہاں پہ جو نہیں ہے؟ آپ نہیں پڑھتے ہو، اور پھر کوئی مسئلہ ہو جائے گا تو امام صاحب حافظ جی آپ فاتحہ نہیں کر پاتے ہو اپنے گھر میں۔ یہ امام صاحب کی ذمہ داری، آپ بتائیں اتنے لوگ بیٹھے ہیں، یہ امام صاحب کی ذمہ داری ہے کہ گھروں پہ آ کے فاتحہ کریں، آپ مسلمان ہو اتنا بھی نہیں آتا آپ کو؟ اور پھر میں اس پر سمجھاتا ہوں تو یہ کہتا ہوں کہ یار آپ لوگ جس گھر میں ہو تو درد آپ کو ہے کہ مجھے ہے؟ آپ سمجھائیں، حافظ صاحب کو درد ہے جو فاتحہ کرنے جاتے ہیں، وہ تکلیف آپ کو ہے کہ حافظ جی کو، قاری صاحب کو؟ تو جب آپ دعا مانگو گے تو دل سے مانگو گے، وہ درد رہے گا دعا میں، کیونکہ آپ اپنی تکلیف جانتے ہو۔ ہم لوگ تو ویسے ہی دعا جیسے ہر جگہ کرتے ہیں ویسے کریں گے، مگر جب آپ دعا مانگو گے تو آپ کو اپنے گھر کی تکلیف پتہ ہے، آپ درد میں ہو، تکلیف میں ہو، تو ممکن ہے کہ اس دعا میں آپ رو بھی پڑو نا، رو بھی پڑو تو وہ دعا اثر کرتی ہے۔ اب تو یہاں سارا سسٹم بھاڑے کا چل رہا ہے، یہ لے آؤ اتنا دے دیا جائے گا، اتنا یہ کر دیا جائے گا۔ نہیں، آپ دین سیکھیں، آپ دین پڑھیں، دین پڑھیں آپ نا۔ آپ خود قرآن 50 سال کے ہو گئے ہیں، سورہ فاتحہ آج بھی نہیں صحیح ہے، اور بات کرنی ہو تو حافظ جی ایسے ہیں، قاری صاحب ایسے ہیں، وہ تم ایسے ہیں۔ بھائی یہ لوگ آپ کے نوکر اور غلام نہیں ہیں، یہ لوگ یہاں پڑھانے آئے ہیں، نوکری اور غلامی کرنے نہیں آئے ہیں۔ اس لیے جو ہے کم سے کم ان پر تنقید سے بہتر ہے کہ آپ سیکھ لو، آپ کچھ پڑھ لو۔ وہ ایک صاحب نے پوچھا، ایک مجمع میں کھڑے ہوئے، ایک جگہ کتاب میں پڑھ رہا تھا، بولے وہ غسل میں کتنے فرائض ہیں؟ سب چپ، سب خاموش۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا، مولانا صاحب نے کہا اللہ کا شکر ہے کسی کو تو مجمع میں پتہ ہے کہ فرائض غسل کتنے؟ بولے بیٹا کتنے ہیں؟ بولے 3 ہیں۔ مولانا صاحب خوش ہو گئے، ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے، 3 ہے، اس کو پتہ ہے۔ بولے کون ہے؟ بولے صابن، تولیہ، تیل۔ یہ ہے ہماری تعلیم، یہ ہے ہمارا معاشرہ۔ تو ہے یہ تلخ ایک حقیقت ہے، مگر آپ کبھی دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے کہ ساری چیزوں کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے، مگر قرآن سیکھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن پاک صحیح کرنے کے لیے نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ قرآن صحیح پڑھتے ہیں مگر صحیح نہیں پڑھتے، مگر سیکھنا نہیں چاہتے ہیں، جبکہ وسائل بہت سارے اس دور میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو میں کہہ رہا تھا ماحول ڈپریشن کیا ہے؟ ہر کوئی ڈپریشن میں ہے، مصیبت میں ہے، تو بچنے کا راستہ کیا ہے؟ حالانکہ یہ موضوع میرا نہیں تھا، میں نے سوچا تھا چند باتیں میں عرض کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وہ سنیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے مصیبتیں ٹل جائیں، بیماریوں سے شفا مل جائے، ڈر اور گھبراہٹ دور ہو جائے۔ اس حدیث میں 3 باتوں کا ذکر ہے، مصیبت ٹل جائے، بیماریوں سے شفا مل جائے، ڈر اور گھبراہٹ دور ہو جائے۔ اب ان تینوں کاموں کے لیے ایک ہی علاج ہے، ایک ہی دوا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھ پر درود پڑھے اللہ تعالیٰ یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ ختم فرما دیتا ہے۔ ڈر گھبراہٹ بھی درود پاک سے ختم ہوتی ہے، شفا بھی مل جاتی ہے، مصیبتیں بھی ٹل جاتی ہیں۔ کم سے کم حجرہ صلاۃ ہے، اس میں نہ ہو تو ایسے ہی پڑھتے رہو، ہمیشہ درود پاک پڑھتے رہو۔ بس آخری حدیث سن لیں، میں نے کہا نہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی توجہ کرو، میں ابھی کل کی بات کر رہا ہوں، اس لیے میں نے موضوع بنایا، یہ وجہ یہ ہے، ورنہ میرا موضوع کچھ اور تھا۔ کل عصر کی نماز جب میں پڑھایا، کل میں آیا جب یہاں پہ ظہر پڑھایا، اس کے بعد عصر پڑھایا۔ عصر پڑھانے کے بعد جو ہے میں جب آفس میں گیا بیٹھا، تو نوجوان کہیں ہوگا یہیں پہ، اور عبدالعزیز بھائی اور کچھ بچے میرے پاس کھڑے تھے،
تو نوجوان ہے، کسی آفس میں کام کرتا ہے، تو وہ آیا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑا، مسافہ کیا، ہاتھ پکڑا اور رو پڑا، اور پھر زارو قطار رونے لگ گیا، اور 15 سے 20 منٹ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کے اور سر رکھ کے یوں روتا ہی رہا۔ میں نے کہا بیٹے کیا بات ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے؟ اس نے روتے ہوئے مجھ سے کہا کہ امام صاحب میں آقا سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں اپنے نبی سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور امام صاحب میری آنکھیں بڑی گنہگار ہیں اور میں مدینہ پاک جانا چاہتا ہوں۔ امام صاحب بس آپ کے توسل سے، آپ کی تقریریں، آپ کے بیانات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو میں نے سنے، تو اب اس طرح کی دل پھٹ رہا ہے کہ آپ یہ دعا کریں کہ سرکار مجھے جلدی بلا لیں۔ اور پھر وہ 15-20 منٹ میرا ہاتھ پکڑ کے کنٹینیو روتا ہی رہا۔ پھر میرے آنکھ میں بھی آنسو آ گئے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ایسے نوجوان بھی ہیں مہاڈا میں، ایسے نوجوان بھی ہیں۔ پھر میں آپ سب کو سمجھاتا ہوں کہ ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز انہی سے مانگو۔ یہ آج جو ماحول چل رہا ہے نا، بند کریں یہ سب۔ ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز انہی سے مانگو، جن کے ہو جاؤ ہر چیز انہی سے مانگو۔ میں کہتا ہوں ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز انہی سے مانگو، اپنے دامن میں نہ احسان پرائے رکھنا، ان سے مانگنا، ان کے در پہ جانا، ان سے کہنا، مذاق اڑانا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں روئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جئیں، اور جو کہنا ہے ان سے مانگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ایک صحابی آئے، روایت میں سرکار دعوت میں گئے تھے، تو ان سے کہہ کے آئے کہ اگر تمہیں کچھ مانگنا، کچھ حاجت ہو تو مجھے بول دیا کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ ایک دن وہ آ گئے مجمع میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو کیا بات ہے، مانگو۔ تو جب سرکار نے یہ کہا نا مانگو، پھر انہوں نے کہا سرکار ایک اونٹنی چاہیے مجھے اور ایک بکری چاہیے۔ سرکار السلام نے فرمایا مانگا تو نے تو پھر مجھ سے اونٹنی مانگا، مانگا بھی مجھ سے تو ایک اونٹنی مانگ رہا ہے مجھ سے۔ تجھ سے زیادہ عقل مند تو قوم بنی اسرائیل کے وہ بڑھیا تھی، وہ بڑھیا تھی۔ صحابہ نے عرض کیا سرکار وہ بڑھیا کیسی تھی؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا کا قصہ اور واقعہ بیان کیا۔ یہ صحابی سامنے کھڑے ہیں، سرکار نے فرمایا مانگا بھی تو نے تو یہ بھی مانگا ہے کہ اونٹنی دے دو۔ اشارہ یہ تھا کہ میں مالک کائنات ہوں، مانگ بھی رہا ہے تو اونٹنی مانگ رہا ہے۔ بہت ربیہ تھے نہیں صحابی، تو وہ وضو کراتے تھے ہمیشہ سرکار کو، تو وضو ہمیشہ کراتے تھے۔ تو ایک دن سرکار السلام کی نگاہ نبوت اٹھی اور فرمایا سل ربیہ، مانگ لے جو مانگنا ہے۔ تو کہنے لگے کہ انی اصل کا مرافت کا فی الجنہ، سرکار جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا دے دیا، اس کے سوا کچھ مانگنا ہے تو مانگ، اس کے سوا مانگنا ہے تو یاد رکھیں۔ کل میں بچوں کو سمجھا رہا تھا آفس میں کہ پہلی ملاقات اگر جس سے ہونی ہے وہ اللہ نہیں ہے، جس کے سامنے آپ کو جانا ہے وہ اللہ نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے تو محشر میں کھڑا ہونا ہے نا۔ سب سے پہلے قبر میں جس کا سامنا ہے وہ میرے آقا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اپنے کردار پہ نظر ڈالو، اپنی الفاظوں پہ نظر ڈالو، اپنی زندگیوں پہ نظر دوڑاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیسے کرو گے، سرکار علیہ السلام کا سامنا کیسے ہوگا۔ ایک صحابی ہیں، وہ اپنا گھر بنا رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، سرکار نے دیکھا وہ گھر بنا رہے ہیں، تو سرکار علیہ السلام کے چہرے پہ ناگواری کے آثار ہوئے۔ ناگواری کے وہ صحابی موجود نہیں تھے جو ساتھ میں تھے، تو سرکار علیہ السلام کے چہرے پہ جب ناگواری کے آثار ہوئے نمودار اور چلے گئے سرکار، وہ صحابی کو پتا چلا کہ سرکار گزرے تھے، پسند نہیں آیا۔ انہوں نے اپنا جو سامان تھا وہ لیا اور توڑ ڈالا، پھاوڑے وغیرہ لے کے پورا گھر توڑ ڈالا۔ پھر بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، آقا وہ جو آپ کو پسند نہیں آیا تھا نا، میں اس کو توڑ ڈالا ہوں، میں نے اس کو ختم کر دیا ہے، اس کو مٹا دیا ہے۔ نوجوانوں اپنا کردار ایسا بناؤ حضور کو پسند آ جائے۔ اپنی شادی بیاہ میں، اپنے گھریلو زندگی میں، اپنے تجارت میں، اپنے مکانوں میں، اپنی آفسوں میں، اپنی زندگیوں سے وہ چیزیں نکال دو جن چیزوں کو دیکھ کے میرے سرکار غمزدہ ہو جائیں،
جن چیزوں کو دیکھ کر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی رنگت الگ ہو جائے، جن چیزوں کو دیکھ کر کے میرے آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، اپنی زندگیوں سے وہ چیزیں ہٹا۔ ایک صحابی آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا، پھر اس طرف گئے جس طرف رخ کیا تھا، سرکار نے پھر رخ پھیر لیا۔ اتنے بیٹھے ہو، نعرے بھی لگاتے ہو، دعوے عشق مصطفیٰ بھی ہے، ایک بات مجھے سمجھا دو کہ حقیقت میں زمین پہ اتر کر کے اپنے کردار کو دیکھو، اس دعوے میں کتنے سچے ہو آپ۔ اگر سچے ہوتے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ سے نفرت ہے، اگر دعوے عشق مصطفیٰ میں سچے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبت سے نفرت ہے، چنگل خوری سے نفرت ہے، کسی کو ستانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خوش نہیں ہوں گے، کسی کو تکلیف دینے سے سرکار کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ تو سرکار اسلام نے چہرہ پھیر لیا، پھر اس طرف گئے تو چہرہ پھیر لیا، ہمت نہ ہوئی کہ پوچھ لیں، رو پڑے، صحابہ سے پوچھا کہ سرکار مجھ سے خفا ہیں؟ تو صحابہ نے کہا ہاں۔ تو کہا کیوں خفا ہیں؟ تو صحابہ نے پوچھا سرکار اس سے ناراض کیوں ہیں؟ اتنے بیٹھے ہو، میں سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک دن تمہیں کفن پہنایا جائے گا، ہمارے ناک میں کاپوس ڈالے جائیں گے، ہمارے پاؤں کے انگوٹھے باندھ دیے جائیں گے، اور کفن پہن کر کے تاریک کوٹھری میں ڈالا جائے گا، وہاں اگر کوئی ہے پہلے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تمہاری ماں ساتھ نہیں ہے، باپ ساتھ نہیں، بیٹا ساتھ نہیں، دوست کوئی ساتھ نہیں ہے، وہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ مگر ایک بات بتاؤ کہ کیا تم اس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہو؟ دنیا بڑی رنگین ہے۔ وہ بیٹا میرا کل جو رو رہا تھا، مجھ سے یہی رو کے کہہ رہا تھا کہ امام صاحب دنیا بڑی رنگین ہے، میں بہک جاتا ہوں، مجھ سے بڑے گناہ ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا تیرے گناہ حضور کے کرم سے بڑے نہیں ہیں، ابھی بھی وقت ہے، رجوع کر لو سرکار کی طرف، سرکار کی طرف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رو کے ان کی طرف ندامت شرمندگی کے ساتھ، آقا مجھے قبر میں آپ کا سامنا کرنا ہے، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں سرکار، میں آپ کا امتی ہوں۔ تو روایت مکمل کر دوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رخ پھیر لیا، یاد رکھیں وہ صحابی تھے، ایک بات پسند نہیں آئی، وہ کیا تھی؟ انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی تھی، سونے کی انگوٹھی۔ بہت سارے ہمارے نوجوان جو ہے وہ کڑا پہنتے ہیں، بہت سارے نوجوان کڑا پہنتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس کا وبال کیا ہے؟ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی کڑا پہنے گا، لوہے کا ہو، تانبے کا ہو یا پیتل کا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس پر مصیبتیں ڈال دے گا۔ پہلی بات تو ان چیزوں سے نماز نہیں ہوتی ہے، لوہا، تانبا، پیتل کا چین ہو یا انگوٹھی ہو، یہ سب حرام ہے، مطلقاً حرام ہے، ٹھیک ہے، مرد عورت دونوں کے لیے حرام ہے۔ یہ چین وغیرہ پہنے رہتے ہیں یا انگوٹھی جو ہے لوہا، تانبا، پیتل، ان چیزوں کی دھات کی پہنتے ہیں، یہ سب حرام ہے، اس سے نماز ہی نہیں ہوتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات، سرکار اسلام ابن ماجہ کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں جو کڑا پہنتا ہے، لوہے، تانبے، پیتل کا، کسی کا بھی ہو، آپ کہتے ہیں یہ خواجہ غریب نواز کے در کا ہے، خواجہ غریب نواز نے بھی اس کو حرام کہا ہے، یہ کیسی محبت ہے کہ جس چیز کو خواجہ صاحب، غوث پاک، مخدوم ماہمی سبوں نے حرام کیا ہو، سرکار علیہ السلام نے حرام کہا ہو، وہ چیزیں، اور پھر سرکار فرماتے ہیں اس پر اللہ مصیبت ڈال دیتا ہے، اس پہ غم ڈال دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے اس طرح کے لوگوں کو، آپ ان کی زندگیوں سے سکون غائب ہو چکا ہے، ان کی زندگیوں سے سکون نکل چکا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ انگوٹھی پہنے ہوئے تھے سونے کی۔ اب یہاں ایک مسئلہ اور سمجھا دوں کہ بہت سارے ہمارے احباب شادیوں میں دولہے کو بھی سونے کی انگوٹھی دیتے ہیں، آپ بھی گنہگار ہوتے ہیں کیونکہ یہ حرام ہے۔ اب آپ بنا کے دے رہے ہو وہ حرام چیز جو جائز نہیں ہے مرد کے لیے، یہ سب بند کریں آپ، یہ سب ناجائز اور حرام ہے کہ انگوٹھی وہ پہن ہی نہیں سکتا ہے، بالکل حرام ہے۔ اور انگوٹھی صرف جو ہے وہ چاندی کی جائز ہے، ایک انگوٹھی، وہ بھی 4.5 ماشا سے کم، بس یہ جائز ہے، بس اس کے علاوہ کوئی بھی چیز جائز نہیں ہے۔ انہوں نے انگوٹھی نکالی اور نکال کے پھینک دیا، نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا کیونکہ سرکار خفا ہو گئے تھے، چہرہ پھیر لیا تھا۔ آپ اتنے بیٹھے ہو،
कितने गुनाह हमसे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि कब्र शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चेहरा फेर लें, क्योंकि ये ज़ाहिरी हयात में हो चुका है कि वो बात पसंद नहीं, उन्होंने हराम चीज़ किया हुआ था, अंगूठी पहना था, सरकार ने रुख फेर लिया। ऐसा नहीं हो सकता है कि कब्र में सरकार आए, अगर उन्होंने रुख फेर लिया तो फिर बचा क्या, फिर हमारे पास क्या बचा। कम से कम 50 साल जिंदगी हो गई, 30 साल हो गई, 40 साल हो गई, सिर्फ सरकार को अभी तक राजी नहीं कर पाए आप, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश नहीं कर पाए। और वो ऐसे करीम है कि वो आपके लिए रोते थे, पूरी पूरी जिंदगी रोते रहे। अरे वो कब्र शरीफ में जब जा रहे थे, हज़रत कुसम रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि सरकार के कब्र शरीफ में जब लिटाया जा रहा था, एक हम हैं कि हमें पास वफा कुछ भी नहीं। कब्र शरीफ में जब लिटाया जा रहा था तो सरकार के लवाहे मुकद्दसा हिल रहे थे, तो फरमाते हैं मैंने कान लगाया कि कब्र शरीफ में सरकार लेटते लेटते क्या कह रहे हैं। आखिरी वक्त में कब्र शरीफ में भी कह रहे थे रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। जो नबी इतनी मोहब्बत करता हो, आप उस नबी से बेवफा कैसे हो सकते हैं, उनकी सुन्नतों को कैसे छोड़ सकते हैं। तो सरकार को अर्ज किया, सरकार ये इससे आप नाराज थे, तो सरकार ने यूं फेंक दिया कहा ये हराम है, हराम है। उसके बाद मजलिस ख़त्म हो गई, सहाबा चलने लग गए। तो वो जो सहाबी थे ना, सहाबा ने कहा अब तो उठा लो, कम से कम तुम्हारे काम नहीं, तुम्हारी बीवी के काम आ जाएगा। औरतों को तो पहनना जायज़ है सोना, बीवी के काम आ जाएगा। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, जिस चीज़ को सरकार ने उठा के फेंक दिया हो, फिर मैं उसको कभी नहीं हाथ लगा सकता हूँ, कभी नहीं छू सकता हूँ। तो सरकार जिस चीज़ को नापसंद कर लें, तो आशिक वो होता है कि सरकार की पसंद पसंद होनी चाहिए, सरकार की नापसंद नापसंद होनी चाहिए। अपनी जिंदगियों में देखो, अपनी ऑफिसों में देखो, अपनी शादियों में देखो कि सरकार के पसंद की कितनी चीजें आप करते हो, और सरकार सलाम जिन चीजों को पसंद नहीं फरमाते वो कितनी करते हो। तो मैं अर्ज कर रहा था कि सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने तो उस बुढ़िया से भी कम मांगा है, उस बुढ़िया से भी कम मांगा। तो साहबा ने कहा सरकार उस बुढ़िया का वाकया बयान कर दें। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कौम बनी इसराइल को लेके जा रहे थे, अपने मानने वालों को लेके जा रहे थे, तो एक जगह अंधेरा हो गया, रास्ता भटक गए, रास्ता भूल गए। जब रास्ता भूल गए तो पूछा कौम बनी इसराइल से कि भाई कोई मसला है क्या, यहाँ अंधेरा है, रास्ता समझ नहीं आ रहा है, किसी को कुछ पता है। तो कौम बनी इसराइल के वलमा जो थे, तो उन्होंने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम मसला ये है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वसीयत की थी कि जब तुम यहाँ से मिस्र से जाना तो मेरी ताबूत को, मेरी लाश को साथ में लेके जाना। तो हम लोग उसको नहीं लिए हैं, लाश को और ताबूत को, इसलिए हम लगता है कि रास्ता भूल रहे हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम में कोई ऐसा है जो जानता है कि उनका ताबूत कहाँ है, उनकी लाश कहाँ है। तो उन्होंने बताया कि एक बुढ़िया रहती है यहाँ पे। अब ये सरकार सहाबा को सुना रहे हैं, और वो खड़े हैं जिन्होंने ऊँट मांगा था, उन्हीं को समझा रहे हैं। तो कहाँ एक बुढ़िया है, उसको पता है, बूढ़ी माँ को बुलाया गया, और सरकार ने क्या फरमाया सहाबी से कि तुमसे ज़्यादा अक्लमंद तो वो बुढ़िया थी कौम बनी इसराइल वाली, ये वही बुढ़िया है। वो आई तो सरकार बयान फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की लाश तहार कहाँ है, तुम बता दो, तुमको पता है। उसने कहा मुझे पता है, मैं बता दूंगी, मगर एक शर्त है, पहले मुझसे वादा करो कि जन्नत में मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अब सरकार वो सहाबी को बता रहे हैं कि तुमसे मैंने कहा कि मांगो, और तुम मांग भी रहे हो, तो ऊँट मांग रहे हो मुझसे। मैं मालिक कायनात हूँ, मुख्तारे कुल हूँ, तो तुम ऊँटनी और ऊँट और बकरी मांग रहे हो मुझसे। तो तुमसे अक्लमंद तो वो बुढ़िया थी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से उसने कहा कि जन्नत में मैं आपके साथ रहूंगी। मूसा अलैहिस्सलाम अभी सोच ही रहे थे, इतने वही आई कि नहीं नहीं उसकी बात आप मान लें, उसकी बात मान लें, उसे कह दें हाँ तू मेरे साथ रहेगी। फिर जब उस बुढ़िया ने जब ये सुन लिया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा कर लिया है कि जन्नत में अपने साथ रखेंगे, तब उसने जा करके फिर बताया कि ये कब्र है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की। तो सरकार ने फिर सहाबी से मुखातिब होकर पूरा वाक़या बयान करने के बाद फरमाया कि तुमसे अक्लमंद तो वो बुढ़िया थी, जब उसको मौका मिला था
उसने ये मांगा था कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम का कुर्ब चाहता हूँ, जन्नत में उनकी रफाकत चाहती हूँ और तुमको ऊँट चाहिए। इसीलिए वो दो चार शेर कि रहमत का है दरवाजा खुला, मांग अरे मांग, देता है करम उनका सदा, मांग अरे मांग, आ जाएगा एक रोज भी तैबा से बुलावा। रोते रहे, हमेशा बिलखते रहे। एक एराबी आया सरकारी की वफात के बाद, तो मौला अली रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं एक शख्स आ गया, 3 दिन हो गया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर्दा फरमाए। वो शख्स आ गया, उसने कहा सरकार मैंने पढ़ा है कि जो अपने जानों पे जुल्म कर बैठे, कोई गुनाह हो जाए तो अल्लाह फरमाता है आपकी बारगाह में वो आ जाए और आप उसके लिए इस्तगफार कर दें तो अल्लाह बख्श देता है। तो मेरे आका, मैं अपने जानों पे जुल्म कर बैठा हूँ, मुझसे गलती खता हो गई है, गुनाह हो गया है, गुनाह हो गया है। और याद रखें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी समाअत फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी सुनते हैं। अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, ये जो मेरा नबी है ये मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। जिनसे हुजूर दूर है वो मोमिन नहीं है, और अगर वो मोमिन है तो हुजूर उससे दूर नहीं हो सकते हैं। तो जब इतने करीब हैं तो क्या रात की तारीकी में कभी दरूद पढ़ते पढ़ते रो रो करके हुजूर को अपना दुखड़ा नहीं सुना सकते? मदीने की आरजू लेकर के, तमन्नाए मदीना लेके, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की जियारत की तमन्ना लेकर के रोते रोते आंखों से फिर सरकार से कहें कि सरकार किसी शब ख्वाब में जलवा दिखा दो या रसूल अल्लाह, हम सब की सूई हुई किस्मत जगा दो या रसूल अल्लाह। अगर आंखें हम सब की दीदार के काबिल नहीं आका तो बस आवाज ही अपनी सुना दो या रसूल अल्लाह। एक तमन्ना और एक दर्द, एक कर्ब हमारे तबीयतों में होना चाहिए। तो मौला अली फरमाते हैं कि वो आके रो पड़ा। जब वो रोने लग गया, रोता रहा रोता रहा। इमाम अहमद बिन हंबल आज ही रात में मैं हदीस पाक मुताला कर रहा था, तो वो रिवायत मिली कि एक एराबी आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया कि सरकार मेरा ऊँट पागल हो गया है, फलां बाग में मेरा ऊँट पागल हो गया है, सरकार जो जाता है उसको काट लेता है, तो सरकार चले मेरे ऊँट को देख लें, मेरे ऊँट को देख लें। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उठे ना तो फिर सहाबे कराम ने अर्ज किया सरकार वो पागल ऊँट है, आपको तकलीफ दे देगा तो सरकार ना जाएं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगरचे वो पागल है मगर मुझे पहचानता जरूर है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, एक किनारे पे वो ऊँट खड़ा था, ये हमारे और आपके लिए सबके लिए सबक है। एक किनारे खड़ा था, जब उसने चेहरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज दिया है वो जानवर ऊँट है, मगर जब उसने सरकार को देखा ना, एक मुद्दत हो गई थी देखे हुए, और आपने तो देखा भी नहीं है तब भी आपको रोना नहीं आता है। जब उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखा ना तो फिर वहीं से रोता हुआ बिलखता हुआ दौड़ता हुआ आया और सरकार के कदमों पे अपना सर रख दिया और फिर आवाजें निकालता रहा और रोता रहा। और फिर उसने अपना दर्द हदीस से पाक में उसने अर्ज किया आका ये जो मेरा मालिक है मुझसे काम बड़ा लेता है और मुझे खाना कम देता है, ये समझ जानवरों को उस दौर में आ गई थी कि अपना दर्द और अपना दुखड़ा ताजदारे कायनात को सुनाना है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाना है। ये समझ आज हम लोगों को नहीं आई है। आप दर्द के साथ दरूद पाक पढ़ें और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तवज्जो किया करें। तो जब वो एराबी रो पड़ा वो शख्स रो पड़ा तो मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो रो रहा था, कह रहा था सरकार मुझसे खता हो गई, गलती हो गई, दुआ कर दे अल्लाह ताला से। मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि कब्र अनवर से आवाज आई कि चूंकि तू रो रहा है और मेरे दर पे आ गया है, जा अल्लाह ने तेरी मग़फ़िरत फरमा दी है, अल्लाह ने तुझे बख्श दिया है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक बनाए, उनकी मोहब्बत में हमें ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। फिर मैं नसीहत करता हूँ बिलखुसूस नौजवान तबका, बड़े बूढ़े बच्चे सब, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, उनकी मोहब्बत में रोएं, उनके इश्क में तड़पें। क्योंकि फिर मैं समझाता हूँ कि कब्र में या सबसे पहले मरने के बाद आपको जिनका सामना करना है वो अल्लाह नहीं ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनका सामना कब्र में होना है। तो अभी ज़िंदगी हमारी जितनी बाकी है कम से कम रो रो करके उनको मना लें, उनको राज़ी कर लें,
अल्लाह ताला हमें दरूद पाक कसरत से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।